قصاص الانبیاء 3 آدم علیہ السلام کی خلافت۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو خبر دی کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، جو اختیار اور ارادے کا مالک ہوگا، جو میری زمین پر جو کچھ کرنا چاہے گا کر سکے گا، اپنی ضرورت کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا، گویا وہ میری قدرت اور میری جمال و اختیار کا مظہر ہوگا۔ فرشتوں نے یہ سنا تو حیرت میں رہ گئے اور اللہ کے دربار میں عرض کیا، اگر اس ہستی کی پیدائش کی حکمت یہ ہے کہ وہ دن رات تیری تسبیح و تحلیل میں لگا رہے گا اور تیری تقدیس اور تیری بزرگی کے گن گائے، تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں، جو ہر لمحہ تیری حمد و ثنا کرتے اور بنا کسی سوال کے تیرا حکم بجا لاتے ہیں۔ ہم کو تو اس خاکی سے فتنہ فساد کی بدبو آتی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تیری زمین میں خرابی اور خریزی پیدا کر دے۔ اے اللہ، تیرا یہ فیصلہ آخر کس حکمت پر مربی ہے؟ اس پر فرشتوں نے انکار ظاہر کیا کہ انسان بھی زمین پر فساد کرے گا اور قتل و خریزی کرے گا، تیری عبادت کے لیے ہم کافی ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس جگہ فرشتے کا سوال اس لیے نہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرے یا اس کے فیصلے کے متعلق مشگافی کرے، بلکہ وہ آدم کی پیدائش کا سبب معلوم کرنا چاہتے تھے، اور یہ ہے کہ اس کو خلیفہ بنانے میں کیا حکمت ہے۔ اس لیے ان کے طرز ادا و مقصد کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ ان کے اس سوال جواب جو ظاہر میں حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر پر مروی ہے، عمل و فعل کے ذریعے اس طرح دیے جائیں کہ ان کو اپنے آپ آدمی کی بہتری اور اللہ کی حکمت کی بلندی اور اونچائی کو نہ صرف ماننا پڑے، بلکہ اپنی درامندی اور عزت کا بھی بدیہی طور پر مشاہدہ ہو جائے۔ اس لیے حضرت آدم کو اپنی سب سے بڑی مرتبے والی صفت علم سے نوازا اور ان کو چیزوں کا علم عطا فرمایا، اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کر ارشاد فرمایا کہ تم ان چیزوں کے بارے میں کیا علم رکھتے ہو؟ ان کے پاس علم نہ تھا، کیا جواب دیتے؟ مگر اللہ سے قرب تھے، سمجھ گئے کہ ہمارا امتحان مقصود نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم کو اس کا علم کبھی نہیں دیا گیا کہ آزمائش کی جاتی، بلکہ یہ تعبیر تنبیہ مقصود تھی۔ زمینی خلافت کا مدار تسبیح و تحلیل کی کثرت اور تقدیس و تمجید پر نہیں، بلکہ علم نافی صفاتوں پر ہے۔ اس لیے کہ ارادہ، اختیار، قدرت و تصرف اور قدرت کا اختیار علم زمین کی صفت کے بغیر ناممکن ہے۔ بس جبکہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے علم کی صفت کا مظہر بنایا ہے تو بے شک وہی عرض خلافت کا حقدار ہے۔ گویا حضرت آدم کو علم کی صفت سے اس طرح نوازا گیا کہ فرشتوں کے لیے ان کی بہتری اور خلافت کے حق کے انکار کے علاوہ کوئی راستہ نہ رہا، اور یہ ماننا پڑا کہ بے شک یہ صفت حضرت انسان کے لیے موجودہ تھا کہ وہ زمین پر اللہ کا خلیفہ بنے اور تمام حقائق، معارف اور علوم و فنون سے واقف ہو کر نیابت الہی کا صحیح حق ادا کرے۔ بے شک اللہ نے ان چیزوں کے بارے میں آدم علیہ السلام سے درخواست کری بتانے کے لیے، تو انہیں اول تا آخر ہر ایک چیز کا نام جس طرح اللہ نے علم بخشا تھا اس طرح بتا دیا، اور ہر ایک فرشتے کا نام جو اللہ نے سکھایا سب ظاہر کر دیا۔ تو فرشتوں کو ماننا پڑا کہ آدم علیہ السلام مخلوقوں میں اور زمین کی خلافات کے لیے سب سے بہتر ہیں۔ بس پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت میں ٹھہرنے کا حکم فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک مدت تک اکیلے زندگی بسر کرتے رہے، مگر اپنی زندگی اور راحت سکون میں ان کو اکیلا محسوس ہونے لگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام اپنا ہمدم اور ساتھی پا کر بہت خوش ہوئے اور دل میں طمئنین محسوس کیا۔ حضرت آدم و حوا کو اجازت تھی کہ وہ جنت میں رہے سہیں، اس کی ہر ایک چیز کا فائدہ اٹھائیں، مگر ایک پیڑ نشان زدہ کر کے بتا دیا گیا کہ اس کو نہ کھائیں بلکہ اس کے پاس تک نہ جائیں۔